نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن الهشام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا علي لهلك عمر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے یکم محرم الحرام، مراد رسول، داماد بطول، شہید مسلح رسول، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے عنوان سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ کعبے کا طواف کرتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب مقام ابراہیم کے پاس پہنچے تو یہ وہ پتھر تھا جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبے کی بنیاد رکھی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس جگہ نوافل نہ پڑھ لیں، اس جگہ پہ نوافل نہ پڑھ لیں، یہ بڑی بابرکت جگہ ہے، میرا دل چاہتا ہے یہاں کھڑے ہو کر عبادت کرنی چاہیے۔ فاروق اعظم نے دل کی تمنا اور حسرت ظاہر کی۔ اللہ کی طرف سے قرآن بن کے آیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ عمر تیری رائے اللہ کو پسند آ چکی ہے۔ جتنا دنیا کے لوگ حج کرنے کے لیے جائیں، عبادت کرنے کے لیے جائیں، ذکر کرنے کے لیے جائیں، جب کعبے کا طواف کر چکیں، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھا کریں۔ جب تک یہ نوافل نہ پڑھو گے اس وقت تک تمہارا حج قبول نہیں ہوگا، عمرہ قبول نہیں ہوگا، طواف بھی قبول نہیں ہوگا۔ ظاہراً لوگ اس کو 2 رکعت نوافل کہتے ہیں، حقیقتاً علماء نے لکھا ہے یہ واجب الطواف ہے۔ جب تک یہ 2 رکعت نہ پڑھی جائیں اس وقت تک طواف کی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی۔ عمر کی رائے پہ یہ عبادت ملی، عمر کی منشا پہ کعبے کا طواف ملا، عمر کی منشا پہ تمہیں غیرت ملی، عمر کی رضا پہ اللہ نے قرآن کی آیتیں اتاری ہیں، عمر کی رضا کے مطابق اللہ نے امت مسلمہ کو اذان دی، عمر کی تجویز اور رائے کے مطابق اللہ نے پردے کا حکم نافذ کیا، عمر کی تجویز کے مطابق بدرین کی قید کا فیصلہ اللہ نے کیا۔ عمر زمین پہ بولتے تھے، آسمان پر قرآن بن کر جایا کرتا تھا۔ عمر بہت عظیم انسان تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال حکومت کی اور 10 سال کے عرصے میں 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ فاروق اعظم کے دور میں روم و ایران کی سلطنتوں میں تہلکہ مچ گیا تھا۔ فاروق اعظم نے ان تمام علاقوں کو فتح کیا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور اسلامی میں اسلامی سلطنت کی وسعت کے ساتھ ساتھ 2000 فاروق اعظم نے قرآن مجید کی کلمی نسخے لکھوا کر پوری دنیا میں تقسیم کیے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 4000 مساجد تعمیر کرائی تھی، 900 جامع مسجدیں تعمیر کرائی جس میں جمعے کا بھی اہتمام ہوتا تھا۔ ہر مسجد کے اندر امام کا تقرر، مؤذن کا تقرر، خطیب کا تقرر، ان کی تنخواہوں کا تقرر۔ پھر صرف یہاں تک بس نہیں، حتیٰ کہ ہر جگہ پر قرآن مجید کی تعلیم کا انتظام کیا گیا۔ 36,000 بچوں نے قرآن پاک فاروق اعظم کے دور میں الحمد والناس تک پورا قرآن مجید زبانی یاد کیا۔ ایک جلیل القدر صحابی سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ فاروق اعظم کے دور میں
سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ درس حدیث میں 17,000 مسلمان ہو چکے تھے۔ 17,000 مسلمان ان کے درس میں شریک ہوتے تھے۔ یہ سارا کا سارا فاروق اعظم کا صدقہ جاریہ ہے۔ تو میرے دوستو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال حکومت کی۔ عمر کا دور حکومت عدل و انصاف سے بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عمر کہا کرتے تھے، کوئی شخص اپنی ساری عبادت مجھے دے دے، اور ایک جملہ جو مجھے رسول اللہ نے کہا تھا، اگر مجھ سے لینا چاہے تو میں نہیں دوں گا۔ پوچھا گیا کون سا؟ فرمایا میں جب عمرے پر جا رہا تھا، حضور نے مجھے روانہ کیا۔ روانہ کرتے ہوئے حضور میرے ساتھ مدینہ سے باہر آئے۔ جب مجھے میری سواری پر بٹھا کر حضور نے مجھے الوداع کیا، حضور نے اس وقت میری سواری کو پکڑ کر مجھے اور ایک جملہ فرمایا، یا عمر یا اخی، اے عمر، اے میرے بھائی، کیا وہ عظیم انسان ہے جس کو نبی کہتا ہے تو میرا بھائی ہے؟ اگلا جملہ سنیے، لا تساننا وشرکنا فی دعائک، اے عمر ہمیں بھول نہ جانا، اپنی دعاؤں میں ہمیں شریک کر لینا۔ جب تو مکہ میں جائے، جب تو کعبہ کا طواف کرے، جب تو ملتزم کو چمٹ کر دعا مانگے، جب تو حجر اسود کے بوسے لے، اس وقت اپنے لیے اکیلی دعا نہ کرنا، مجھ محمد کو بھی دعا میں یاد رکھنا۔ نبی کہتے ہیں تو میرے لیے دعا کر۔ وہ کتنا عظیم انسان ہوگا جسے سید الانبیاء دعا کے لیے کہہ رہے ہیں۔ آخری سال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج پر آئے۔ ذوالحجہ کا مہینہ تھا، رات کا وقت تھا، کھلے آسمان کے نیچے سوئے ہوئے تھے۔ چاند اوپر آسمان پر چاند چمک رہا تھا۔ عمر نے چاند کی طرف یوں دیکھ کر اپنے آپ کو کہا، عمر تیری عمر اس چاند جیسی ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے چاند بڑھتے شباب پر 14 کو آتا ہے، پھر گھٹتے گھٹتے ختم ہوتا ہے۔ عمر کبھی وہ تیرا زمانہ تھا، تو بچہ تھا، جوان ہوا، اونٹ چراتا تھا، پھر تو نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا، پھر محمد کی صحابیت کا شرف تجھے حاصل ہوا، پھر تو نبی کی مراد بنا، پھر ایک وقت آیا اللہ نے تجھ سے انقلاب برپا کرایا، 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی سلطنت قائم کی، پھر آہستہ آہستہ کمزور ہوتے ہوتے اب تو بوڑھا اور ضعیف ہو چکا ہے، تیری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ چاند کی طرح تو نے عمر گزاری، پھر اس کے بعد اٹھے اور کعبۃ اللہ میں جا کر کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ کر اور دعا مانگی، اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور اپنے محبوب کی شہر مدینہ میں دے۔ یہ محال تھا، شہادت کی موت آئے اور مدینہ میں آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خود تو بادشاہ ہے اور یہ تو دعا مانگی ہے۔ خواب دیکھا، فرماتے ہیں کہ ایک مرغے نے مجھے 3 یا 6 چونچے مارے۔ خواب دیکھا، مجھے مرغے نے 3 یا 6 چونچے مارے، خون نکل آیا، میں سمجھ گیا میری موت، میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے اپنی شہادت کا یقین ہو گیا، اس وقت ہو گیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملے فرمائے تھے۔ احد پہاڑ ہلنے لگا تھا، اللہ کے نبی نے پہاڑ کو پاؤں مار کر فرمایا، اسکت ان علیک نبی و صدیق و شہیدان، رک جا، تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ فرمایا مجھے یقین تھا نبی محمد ہیں، صدیق ابو بکر ہیں، شہیدوں میں عثمان ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ کی نبی کی زبان سے میں شہید کہہ دیا گیا ہوں، یقیناً میں شہید ہو جاؤں گا۔ آخری دور میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے اور آ کر جیسے معمولات تھے ان معمولات میں وقت گزارنا شروع کیا۔ ایک شخص جس کا نام ابو لؤلؤ فیروز مجوسی تھا، یہ سیدنا فاروق اعظم کی فتوحات کو دیکھ کر پریشان ہوتا تھا۔ یہ شخص آ کر اپنے حاکم سیدنا مغیرہ بن شعبہ کی شکایت پیش کی کہ میرا مالک مجھ سے ٹیکس زیادہ لیتا ہے، میرا کام تھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا تو کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا میں زرگری کا کام کرتا ہوں، میں چکیاں بھی بناتا ہوں۔ اس نے 5-7 قسم کے اپنے معمولات بیان کیے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تیری آمدنی زیادہ ہے، تیرا مالک تجھ سے ٹیکس کم لیتا ہے، میں اس کو کیسے روکوں؟ یہ تو انصاف کے خلاف ہے۔ تو ہمارے لیے ایک چکی بنا کر لے آ جو
پیچھے جو پیسے تجھے لوگ دیتے ہیں اس سے زیادہ میں عمر پیسے دوں گا۔ اس کے جواب میں ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے کہا، عمر تیرے لیے عنقریب وہ چکی بنانے والا ہوں جس کی شہرت مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ہوگی۔ یہ سنتے ہی حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، یہ تو مجھے قتل کی دھمکی دے کر جا رہا ہے۔ صحابہ نے کہا حضرت اسے گرفتار کر کے لے آئیں۔ فرمایا کوئی ضرورت نہیں، مت گرفتار کرو، اس کو اپنے حال پر رہنے دو۔ در حقیقت یہ ایران کی ایک سازش اور بدمعاشی تھی۔ جس ایران نے نبی کا خط پھاڑا تھا، جس ایران کو پیغمبر نے بد دعا دی تھی، جس ایران کو فاروق اعظم نے فتح کیا تھا، جس ایران کی شہزادی کا نکاح فاروق اعظم نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا تھا، ایران کی اس عداوت کا بدلہ چکانے کے لیے عمر کے قتل کے لیے ابو لؤلؤ فیروز مجوسی کو لے آیا تھا، لیکن وہ بات پسے پردہ رکھنا چاہتا تھا، راز فاش نہ ہو کس آدمی نے فاروق کو قتل کیا۔ میرے دوستو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کی امامت کرا رہے ہیں۔ وہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی پہلی صف میں کھڑا تھا۔ ذوالحجہ کی 27 یا 28 تاریخ تھی، فجر کی نماز کا وقت تھا۔ امیر المؤمنین خود نماز پڑھایا کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مصلی نبوی پر امامت پر کھڑے تھے، نماز پڑھا رہے تھے۔ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی آگے نکلا، ایک خنجر زہر آلودہ اس نے لے رکھا تھا۔ اس نے نماز کے دوران خنجر نکالا اور فاروق اعظم پر حملہ کیا۔ اس دھارے دار خنجر سے 6 وار کیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مصلی کے قریب زمین پر گر پڑے، جان تڑپ رہی تھی، پورا مصلی خون آلود ہو گیا، جسم سارا خون سے لت پت ہو گیا۔ فاروق اعظم نے بے ہوشی کی حالت میں اشارہ کیا، ابو عبدالرحمن بن عوف مصلی پر آئے، امامت کرائی، چھوٹی صورتیں پڑھ کر نماز کو مکمل کیا۔ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی خنجر مار کر بھاگنے لگا۔ جب نکلنے لگا صحابہ کی صفیں گنجان تھی، صحابہ مل کر کھڑے ہوئے تھے، گنجان صفیں تھی، وہ باہر شخص نہ نکل سکا۔ اس نے نکلتے ہوئے ہی صحابہ کو وہ خنجر مارے۔ 70 صحابہ اس کے دھارے دار خنجر سے زخمی ہوئے اور 60 صحابہ شہید ہو گئے۔ وہ مجوسی پھر بھی باہر نہ نکل سکا، چونکہ صفیں بہت لمبی تھی۔ صحابہ مسجد میں نماز با جماعت کے اہتمام کے لیے آئے تھے۔ وہ شخص کمینہ وار کر کے جا رہا تھا، وہ ظالم شخص وار کر کے جا رہا تھا۔ علماء نے لکھا ہے، جو ہی صحابہ نماز سے فارغ ہوئے، ایک صحابی کے پاس چادر تھی، اس نے زور سے اس کے اوپر ڈالی، وہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی اس کے نیچے آ گیا، وہ چادر اس کے اوپر آ گئی۔ صحابہ نے اس کو پکڑا، وہیں خنجر جو زہر آلودہ دھاری دار اس کے پاس تھا، جس خنجر سے فاروق اعظم اور صحابہ پہ حملہ کیا تھا، اس نے سوچا اگر میں زندہ پکڑا گیا تو شاید مجھے راز بتانا پڑ جائے گا کہ ایران نے مجھے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ یہ اس راز کو چھپانا مقصود تھا۔ اس نے وہ خنجر اپنے پیٹ میں خود مارا۔ عمر کے دشمن نے اپنے آپ کو خود مارا اور وہیں پر اس نے خنجر مارنا کھینچا اور موقع پر ہی وہ مر گیا اور ہلاک ہو گیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد سے اٹھا کر گھر لائے۔ سب نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے جملہ یہ کہا کہ میرا قاتل کون ہے؟ فاروق اعظم کو بتایا گیا کہ آپ کا قاتل ایک غلام ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ایران کا رہنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا فزیت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم عمر کامیاب ہو گیا۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے، عمر کے قاتل میں کسی مسلمان کا ہاتھ نہیں، عمر کا قاتل کافر ہے۔ پھر اس کے بعد فاروق اعظم کو شربت اور دوائی وغیرہ استعمال کرائی گئی، وہ دوائی زخموں سے باہر نکل آئی۔ فاروق اعظم نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلوا کر کچھ نصیحتیں فرمائیں، 6 صحابہ کی مجلس شورا قائم کی۔ آخر میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا۔ فرمایا بیٹا جا کر میری امی سے کہو، امی تیرا بیٹا عمر کہتا ہے مجھے پیغمبر کے پہلو میں سونے کے لیے جگہ دے دو، اس لیے کہ حجرہ آپ کی ملکیت ہے۔ جب اماں عائشہ صدیقہ کو یہ اطلاع پہنچی تو اماں کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ کہا بیٹا یہ جگہ
میں تجھے کیوں نہ دوں؟ مجھے وہ وقت یاد ہے، مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب منافق بدمعاش ایرانی نسل کے لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا۔ اس وقت میں پیغمبر کے گھر سے اپنے ابو کے گھر میں آ چکی تھی۔ محبوب اپنی جگہ پر پریشان تھے، صحابہ اپنی جگہ پر تڑپ رہے تھے، رو رو کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ ایک وقت مجھ پہ ایسا گزرا تھا کہ مجھے دلاسا دینے والا کوئی شخص نہیں تھا۔ عمر، اس وقت تو ہی میرا وکیل صفائی بن کر آیا تھا، جس نے یہ پیغمبر کو کہا تھا، اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے نبی، جس نے اس عورت کو تیری بیوی بنا کر بھیجا، تیرے گھر میں بھیجا، اس رب کو گھر سے نکالنے کا حق ہے، آپ کو اس عورت کو گھر سے نکالنے کا کوئی حق نہیں۔ حضور خاموش ہو گئے۔ حضور فرماتے ہیں، عمر کے جملوں سے مجھے تسلی ہو گئی، عمر کے جملوں سے مجھے تسلی ہو گئی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، عمر بیٹا، اس وقت تو نے مجھ پر احسان کیا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، قرآن کہتا ہے اس احسان کا بدلہ یہ دیتی ہوں۔ میں چاہتی تھی کہ محمد کے پہلوں میں میں دفن ہو جاؤں، لیکن مجھے یہ پسند ہے کہ میں کسی اور جگہ جنت البقیع کے قبرستان میں سو جاؤں گی۔ عمر، تیرے لیے اسی جگہ کا انتخاب کرتی ہوں۔ حضور کے پہلو میں سیدنا فاروق اعظم کا انتخاب کیا گیا۔ پھر حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کہا، بیٹا عبداللہ، جس وقت میں شہید ہو جاؤں مجھے کفن دے دیا جائے، جنازہ پڑھنے کے بعد میری میت کو لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے رکھ دینا، پھر ایک بار امی کے پاس جانا اور کہنا، امی تیرا بیٹا کفن پہ کر تیرے دروازے پر آ گیا ہے، اجازت ہو تو دفن ہو جائیں۔ اما عائشہ صدیقہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ او مسلمانوں، جو قبر بھی جبراً اپنی نہیں لیتا، وہ کسی کا مال کیسے کھا سکتا ہے؟ اماں نے پھر اجازت دی، فاروق اعظم کو دفنایا گیا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا، لوگوں، ماں باپ مرتے ہیں، اولاد روتی ہے تو ماں باپ روتے ہیں، جب کوئی بھائی فوت ہو تو بہنیں روتے ہیں، جب بہن دنیا سے رخصت ہو تو بھائی افسوس کرتے ہیں۔ جس دن تو دنیا سے جائے گا تیری جدائی میں قیامت تک اللہ کا اسلام روتا رہے گا۔ عمر، جس دن دنیا سے جائے گا تیری جدائی میں قیامت تک اللہ کا اسلام روتا رہے گا۔ صحابہ کہتے ہیں، جب عمر زخمی ہوا، عمر نہیں زخمی ہوا، پورا مدینہ زخمی ہو چکا تھا۔ جس دن فاروق اعظم کا جنازہ اٹھا، 300 بچے یتیم مدینہ سے باہر چیخیں مار کر آئے تھے اور کہتے تھے، ہمارے ابا فوت ہو گئے، ہمارا ابا فوت ہو گیا۔ لوگوں نے کہا، تم کب سے یتیم ہو؟ کب سے نہیں، اب سے یتیم ہوئے ہیں، پہلے ابا فوت ہو گئے تھے۔ عمر ہمارے گھر کا پانی بھرتے تھے، عمر ہمارے گھر کا سامان لاتے تھے، عمر ہماری چیزیں پہنچاتے تھے۔ آج عمر نہیں رخصت ہوا، ہمارا باپ رخصت ہو گیا ہے۔ آج عمر نہیں گیا، پورا مدینہ یتیم ہو گیا۔ آج عمر نہیں گیا، عمر کی جدائی میں محمد کا اسلام بھی یتیم ہو چکا ہے۔ میرے دوستو، شہادت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر کون تھا؟ توجہ کریں، میں آپ حضرات سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ عمر کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی اپنے اندر سادگی، اپنے دور خلافت میں ایک طرف ایران پر فوجیں بھیج رہی ہیں، کیسر و کسریٰ کے سفیروں سے تبادلہ خیال کر رہے ہیں، ایران و مصر کے فاتحین کے نام فرامین جا رہے ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر معاویہ سے باز پرس کر رہے ہیں، دوسری طرف بدن پر پیوند لگا کر کرتا پہن رہے ہیں، سر پر پھٹا ہوا عمامہ اور پاؤں میں بوسیدہ چپل۔ کون عمر؟ وہ عمر جو کسی وقت پر ممبر پر چڑھ کر خدائی کے احکام سنا رہے ہیں، تو کسی وقت مشکیزہ کندھوں پر رکھ کر محتاجوں، بے کسوں، بیواؤں کو پانی پلا رہے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا، اللہ پاک ہم سب کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر
چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔